السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان دی۔ یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اس دنیا میں اس ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی طرف اور اپنی جنت کی طرف سفر کرنے کا موقع عطا کیا۔ اس دنیا میں جتنے علوم ہیں ان علوم میں سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم ہے۔ دنیا میں جتنے جذبے ہیں ان میں سے سب سے سچا جذبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، لوگوں کے اندر بہت گہرائی کے ساتھ یہ بات بسی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے رب کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، عادتاً یا اپنے عمل کو عبادت بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے محبت تو رکھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود دیا، ہم نے مانگا تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، ہم قید ہونے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے۔ اس نے ہمیں حرام چیزوں سے روکا ہے جبکہ ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ہماری خوش نصیبی یا بدبختی ہے جبکہ کوئی بد نصیب تو نہیں بننا چاہتا۔ عام طور پر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کچھ حرام کردہ چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی خوش رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سے اتنے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر جاری رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جانوں پر کم سے کم بوجھ ہو۔ آپ نے کتنے ہی لوگ دیکھے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس لیے مل کر پڑھتے ہیں، جسے ہمارے یہاں قرآن خوانی کہا جاتا ہے، تاکہ مصیبتیں دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر جاری ہو جائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نیکی کے مجالس اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تسکین بھی ملے، دعائیں بھی پوری ہوں اور مصیبتیں بھی ٹل جائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو میلاد کی سالانہ کوئی تقریب منعقد کر کے پورے سال کے لیے اپنی مرضی کرنے کا گویا لائسنس ہی لے لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز کا فریضہ ادا کرنے کے بعد تہجد بھی ادا کرتے ہیں، لیکن باقی زندگی کے معاملات میں اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تہجد ادا کرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں اب تو جو چوٹی کی عبادت ہم نے کر لی، اب ہمارا کوئی عمل ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور تہجد ادا کرنے میں بھی اکثر اوقات لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ رزق میں وسعت ہو جائے، اس کی وجہ سے اولاد کے لیے آسانی ہو جائے۔ تہجد کے لیے وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے سخت قسم کے امتحانات دینے ہوتے ہیں۔ جب موقع ختم ہو جاتا ہے تو عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں میں سے ہم اتنے کام کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری رغبت پوری ہو جائے، لیکن ہم اتنے حرام کام نہیں کرتے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم سے منقطع ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا شرطوں پہ محبت کو انسان پسند کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مشروط محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق رکھتے ہیں؟ کیا انسان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنے شوق کو اس طرح اللہ رب العالمین کے حوالے کر لے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مشروط محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دنیا میں یہ بہت بڑا فرقہ ہے۔ در حقیقت پوری اسلامی دنیا کے بہت سے لوگ اس فرقے میں تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہتے، لیکن ان کے حالات کی زبان بولنے والی زبان سے زیادہ فصیح ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ لوگوں پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ کہ آپ اپنی طرز عمل پر بھی غور کر لیں؟ جب آپ غور کریں گے تو واضح طور پر منفرد محسوس کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو آپ اپنے آپ کو اس فرقے سے واضح طور پر وابستہ پائیں گے۔
ہمارے نفوس میں ایسی صفات ہیں جو اس وقت خطرناک دکھائی دیتی ہیں جب ہم غیر جانبدارانہ طور پر اور سچائی کے ساتھ ان کی تشخیص کرتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ الفاظ میں تو ہم ان صفات کو برا کہتے ہوں، لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ یہ بری صفات ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتی ہیں۔ آئیے ہم مشروط محبت کرنے والے فرقے کی نفسیات کی گہرائیوں میں جا کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا یہ صفات ہمارے اپنے نفوس کی گہرائیوں میں بھی چھپی ہوئی ہیں، اور اگر ہیں تو کس حد تک۔ یہ مشروط محبت کرنے والے ہوشیار ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے معاملات میں تجربات کرتے ہیں۔ وہ ایسے بیلنسنگ پوائنٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں وہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کر سکیں اور ان سے دنیاوی نعمتیں بھی منقطع نہ ہوں۔ اگر وہ اپنی زندگی میں کسی گناہ یا اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کام کو شامل کرتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جاری رہیں اور عذاب نازل نہ ہو تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ وہ اب بھی نقطۂ توازنہ یعنی بیلنسنگ پوائنٹ کے اندر ہے، اور اس حرام کام کو ایسا کام شمار کر لیتا ہے جو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے اور دنیاوی نعمتیں بھی جاری رہیں گی۔ لیکن اگر یہ نافرمانی کسی نعمت میں خلل یا عذاب کا باعث بنتی ہے تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس نے نقطۂ موازنہ بیلنسنگ پوائنٹ کی حد سے تجاوز کیا ہے، اس لیے وہ حرام سے چھٹکارا پانے کے لیے لوٹتا ہے اور خوب دعائیں، التجائیں، کوشش اور نیکی کے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے دنیاوی نعمتیں دوبارہ مل جائیں اور عذاب دور ہو جائے۔ رب العزت کا فرمان ہے، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے، گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو۔ وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ نعمتیں واپس لوٹ آئیں۔ اور فرمایا، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ دعائیں اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ نعمتیں واپس لوٹ آئیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ مشروط محبت کرنے والے فرقے کی نفسیات اس توازن پر اس طرح پروگرام ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نعمتیں بھی انہیں ملتی ہیں وہ ان کا حق رکھتے ہیں اور ان کے لائق ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، یعنی میں اس رحمت کا مستحق ہوں، میں ان نعمتوں کا مستحق ہوں۔ اس نقطۂ توازن کے مطابق مشروط محبت کرنے والے فرقے کے مسلمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جب تک نعمتیں برقرار رہیں اور عذاب نازل نہ ہو۔ اس کے خیال میں اس نقطۂ توازن میں مد جزر آتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم نے اسے مشروط محبت کرنے والا کہا، یعنی وہ اللہ عز و جل سے مشروط محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت نعمتوں کے جاری رہنے سے مشروط ہے، اس کی محبت اس بات سے مشروط ہے کہ اسے دنیاوی فائدے ملتے ہیں۔ مشروط محبت کرنے والے کی نفسیات شاذ و نادر ہی آخرت کی زندگی کو یاد کرتی ہیں۔ اب تصور کریں کہ اگر ایک مشروط محبت کرنے والے نے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اسے کسی ایسی حالت میں مبتلا کر دیا جسے وہ ناپسند کرتا ہے
تو وہ شخص اپنی عادت کے مطابق اس گناہ کو چھوڑ دے گا اور گڑ گڑا کر دعائیں، استغفار اور نیکی کے کام کر کے ظاہر کرے گا کہ اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کی آزمائش جاری رہے یا اور زیادہ شدید ہو جائے۔ اب ایسے میں مشروب محبت کرنے والا سوچے گا، میں نے تو وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں نہیں کیا جس کی اس سے توقع تھی۔ اس نقطۂ توازن کی عادت کے مطابق جو مشروط محبت کرنے والے کی نفسیات میں سمائی گئی ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کا حق ہے اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور نیکی کے کام کرے تو اس پر سے آزمائش دور کر دی جائے اور اس کے وہ حالات دوبارہ لوٹ آئیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پہلے مصروف تھا۔ پھر جب اس کی یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت جو مشروط ہوتی ہے گر پڑتی ہے یا زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس محبت کے گر جانے پر کوئی تعجب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس محبت کی بنیاد ایسے کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہوئی ہوتی ہے جو گرنے والا تھا، اور وہ محبت انسان کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کے انتہائی ناقص یا بگڑے ہوئے فہم پر پروان چڑھتی تھی۔ ہم کس چیز پر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی محبت کو استوار کریں تاکہ وہ یہ محبت ہماری زندگی میں کسی بھی لمحے گرنے نہ پائے؟ یہ بھی ہم آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا آپ مشروط محبت کرنے والے ہیں؟ کیا آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت دنیاوی نعمتوں کے تسلسل کے ساتھ مشروط ہے؟ کیا نعمتیں زائل ہونے پر آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی زائل ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سوچنے کی، اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔